سن میرے دل کی ایپیسوڈ 9 میں ہم نے دیکھا بلال عبداللہ اپنی ایک گرل فرینڈ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کل میں نے تمہارا فون جان بوجھ کر نہیں اٹھایا کیونکہ میں پینا چھوڑ رہا ہوں، اور جب پینا چھوڑ دوں گا تو تمہاری ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی اور مل گئی ہے کیا؟ بلال عبداللہ نے کہا ملی کہاں ہے، صرف ملنے آئی تھی، بلکہ بیوقوف کہیں کی خود کو 8 کروڑ کے لیے بیچنے آئی تھی، حالانکہ 8 کروڑ تو میں اس کی نظر چرانے پر بھی دے سکتا تھا۔ دوسری طرف بلال عبداللہ اپنے ملازموں کو کہہ کر شراب کی تمام بوتلیں اپنے گھر سے پھکوا دیتا ہے۔ صدف اپنی ماں اور زاویار کو لے کے ڈاکٹر سے ملنے پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے کہ پوری سچویشن میری امی کو بتائیے، اگر ہمارے پاس علاج کے پورے پیسے ہوں تو کیا زاویار کا علاج ہو جائے گا؟ ڈاکٹر نے کہا آف کورس ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے ڈاکٹر سے پوچھا زاویار کو بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بلڈ کینسر، جس سے اس کی ماں سر تپا ہل جاتی ہے۔ صدف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ماں کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پھر وہ ڈاکٹر کو 8 کروڑ کا چیک دکھاتی ہے اور کہتی ہے ہمارے پاس علاج کے پورے پیسے ہیں۔ اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئے صدف؟ صدف ڈاکٹر کو تمام انتظامات کرنے کے لیے کہتی ہے۔ گھر جا کر صدف کی ماں دوبارہ پوچھتی ہے پیسے کہاں سے آئے صدف؟ صدف نے کہا کسی دوست سے لیے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا میں تمہارے سب دوستوں کو جانتی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے مانگنے پر تمہیں اتنے پیسے دے دے۔ پھر کسی اندیشے کے تحت اس کی ماں نے کہا بلال عبداللہ؟ صدف نے جواب دیا جی۔ اس کی ماں پھر کانپ جاتی ہے، گلاس ہاتھ سے گر جاتا ہے، وہ رونے لگتی ہے۔ صدف ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے اس کے بارے میں ہمارے تمام اندازے غلط نکلے، وہ دوسروں کی مجبوری خرید کر دل بہلانے والا آدمی نہیں ہے۔ میں نے تو اس کو کہہ دیا تھا کہ میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے چیک بنا کر میرے ہاتھ پر رکھا اور بولا آپ بس کل سے آفس جوائن کر لو، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی ماں نے کہا لیکن تمہارے ابا تو… صدف نے کہا ابا بھی ٹھیک کہتے تھے، شراب پیتا ہے، لڑکیوں سے مراسم بھی ہیں۔ پھر اس کی ماں نے کہا پھر کیا اس نے تمہیں لون دیا ہے؟ صدف نے کہا نہیں، ابا کی محنت کا صلہ دیا ہے۔ صدف آفس جوائن کر لیتی ہے۔ عمار سے ملاقات ہوتی ہے جو اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ صدف کے پوچھنے پر کہتا ہے کل سے اپنی اوقات گن رہا ہوں، 8 کروڑ کی اوقات نہیں ہے نا میری، اتنے صفر ڈالتے ہوئے میرے تو ہاتھ ہی کانپ جائیں گے۔ صدف اس کا طنز سن کر گنگ رہ جاتی ہے۔ بلال عبداللہ ہمشا سے پوچھتا ہے صدف نے آفس جوائن کر لیا؟ آفس کی طرف سے پھول دینا اسے، آج اس کا پہلا دن ہے۔ ہمشا آ کر صدف کو پھول دیتی ہے اور کہتی ہے بلال صاحب کی طرف سے آفس کا پہلا دن مبارک ہو۔ صدف اپنے کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہی ہوتی ہے۔ ہمشا نے کہا آتے ہی کام شروع کر دیا اور ڈیوٹیز بھی اسائن ہو گئیں؟ صدف نے کہا نہیں، میں تو لیو اپلیکیشن ٹائپ کر رہی ہوں، 3 مہینے کی چھٹی پر جا رہی ہوں۔ ہمشا حیران رہ گئی، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا امریکہ۔ ہمشا صدف سے پوچھنے لگی سچ سچ بتاؤ کر کیا رہی ہو؟ 8 کروڑ امریکہ جانے میں کنیکشن کیا ہے؟ صدف نے کہا سمجھو شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ ہمشا نے کہا ارے واہ، ابا کو مرے 8 دن نہیں ہوئے، تم ادھار کے 8 کروڑ لے کر امریکہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہو؟ صاف بولو نا، جھوٹ بول رہی ہو، بات کیا ہے؟ صدف عمار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ بات صدف کو غصہ دلا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ہوتا کون ہے مجھ پہ پوچھنے والا؟ پھر ہمشا انسسٹ کرتی ہے کہ مجھے تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے، تم جوائننگ کے پہلے دن ہی چھٹی اپلائی کرو گی اور تمہیں چھٹی مل بھی جائے گی؟ صدف نے کہا 8 کروڑ مل گئے نا، چھٹی بھی مل جائے گی۔ پھر گھر آ کے صدف اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ ماں نے کہا بتا دو ہمشا کو، تمہاری منطق مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ دوست ہے تمہارے لیے دعا ہی کرے گی نا۔ صدف نے کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ پتہ ہے کہ اگر زاویار کی بیماری کا سن کر کسی نے مجھے حوصلہ دیا
تو میرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف ہمشہ عمار سے صدف کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتی ہے، میں نہیں مانتی کہ اچانک بلال عبداللہ سے کوئی افیئر چل پڑے گا۔ ہمشہ نے کہا 8 کروڑ اور چھٹی اپلائی کرنا مجھے بھی کھٹک رہا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ عمار نے کہا اس نے کہا نا وہ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ہمشہ نے کہا میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، بات کچھ ایسی ہے جو وہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ عمار بہت شک میں ہے، لیکن ہمشہ کو کہیں نہ کہیں ابھی بھی صدف پر یقین ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ عمار بہت دل گرفتہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہمشہ تمہارے پاس بیٹھ کر میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ میں صدف پر شک کر رہا ہوں، لیکن اس پہ یقین کرنے کی بھی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ اگلے دن بلال عبداللہ ہمشہ کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور صدف کے بارے میں پوچھتا ہے کہ صدف کو کب سے جانتی ہو؟ ہمشہ نے کہا یونیورسٹی میں 1 سال جونیئر تھی وہ مجھ سے۔ بلال نے کہا اس نے 3 منتھس کی چھٹی اپلائی کی ہے، کیا آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ ہمشہ نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، وہ امریکہ جا رہی ہے۔ بلال عبداللہ نے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں کہ وہ کیوں جا رہی ہے؟ ہمشہ نے کہا میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے بتایا نہیں، لیکن میں اسے سمجھاتی ہوں کہ یہ ریڈیکولس ہے۔ بلال عبداللہ نے کہا کس نے کہا یہ ریڈیکولس ہے؟ میں اس کے فادر کو جانتا ہوں اور یہ کافی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پرابلم میں ہے اور بتانا نہیں چاہتی۔ پھر بلال عبداللہ نے اپنے سیکریٹری کو فون کر کے اس کی لیو سینکشن کرنے کے لیے کہا۔ ہمشہ حیران رہ گئی۔ آفس سے باہر آ کے عمار کے ڈیسک کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمشہ نے صدف کو بتایا تمہاری چھٹی اپروو ہو گئی ہے۔ ہمشہ عمار کو لنچ ٹائم پہ ڈسکس کرتے ہوئے بتاتی ہے تم تو ٹھیک کہہ رہے تھے، اس کی چھٹی تو چٹکیوں میں اپروو ہو گئی۔ اب ہمشہ کے دل میں بھی صدف کو لے کے شک آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہے جس دوست کا مورل امیج نہ ہو اس سے میری دوستی کیوں ہے؟ صدف کی ماں زاویار کا بخار چیک کرتے ہوئے اس کے پوچھنے پر گڑبڑا جاتی ہے، کہتی ہے ہاں بس ذرا سا بخار ہے۔ زاویار نے کہا آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ صدف کو دیکھا ہے وہ ذرا بھی نہیں ڈرتی۔ اس کی ماں نے کہا ڈرتی میں بھی نہیں ہوں، بس ماں ہوں نا گھبرا جاتی ہوں۔ صدف آفس میں گھر سے لایا ہوا لنچ کر رہی تھی۔ ہمشہ نے کہا تم گھر سے ٹفن لے کر آئی ہو اور مجھے رسمن بھی نہیں پوچھا۔ صدف نے کہا پہلے سوچا تھا کہ پوچھ لوں، پھر دیکھا میرے دوست چغلی میں مصروف تھے۔ ہمشہ نے کہا چغلی نہیں، ہم صرف تم پر حیران ہو رہے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ ہمشہ نے کہا عمار بہت پریشان ہے، تمہارے جانے سے تل تل مر رہا ہے، تمہارے رویے سے بہت پریشان ہے، اگر تمہارا کچھ چل رہا ہے بلال عبداللہ کے ساتھ تو اسے بتا دو۔ صدف یہ سن کر شاک ہو جاتی ہے۔ سن میرے دل کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔